ہمارے پاس نہ ایمان بچا. میں نے کہا صرف ایک نشان کہ کبھی امارت ہوا کرتی تھی، کبھی امارت ہوا کرتی تھی. اے میرے بھائیو دوستو بزرگو، نشاندہی ہو چکی، بنیاد کھڑی کرنے کی بس دیر ہے. جس دن بنیاد کھڑی ہو گئی، جس دن بنیاد کھڑی ہو گئی تو وہ یرموک کی لڑائی اور 60,000 کے لشکر میں خالد بن ولید کہتے مجھے اکیلے ہی جانے دو بھائی. آج ہمارے پاس بنیاد ہے، امارت کوئی نہیں. ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کام لڑائی سے کرنا وہ معافی سے کر لو. مسلمان اکیلا میدان میں اتر رہا ہے. 22 حملے مسلمانوں پر ہوئے، استقامت کا 6 صحابہ پہاڑ بنے رہے. رافع الطائی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، زوار بن ازور، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ کمر کے ساتھ کمر جوڑ کے کافروں کا یوں گھوم گھوم کے مقابلہ کر رہے تھے. 60,000 کا 22 مرتبہ کافروں نے حملہ کیا، پیر اکھڑ کے بھاگ گئے، منہ میں انگلیاں لے کے سوچنے لگے یہ کون ہے. اور 60,000 کے لشکر میں، 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 غسان کے عیسائی، 3 لاکھ کا رومیوں کا لشکر. انہوں نے کہا 3 لاکھ پر 6 بھاری، 60 میں سے 30 علیحدہ، 30 میں سے 6 علیحدہ. یہ رافع الطائی اپنی قوم کے اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے. ابو عبیدہ کہنے لگے ان کو بھی لے کے جائے گا. کہا کہ تجھے پتہ ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا. 23واں حملہ عصر کے وقت ہوا، صحابہ تھک گئے، لڑ لڑ کے پیر اکھڑ گئے. اب یہ عمارت مضبوط تھی، اس کے اندر جو نظام چل رہا تھا اس نظام کا ڈائریکٹ تعلق عرش معلیٰ سے تھا، کائنات کے رب سے تھا. اور اس ٹیلی فون کی کال جو تھی ہیڈ آفس میں وصول ہوتی تھی، اور پھر میدان کا تعلق بنا گنبد خضرا سے. ابو عبیدہ بیٹھے مسلح پر، جب صحابہ کے قدم اکھڑے کہنے لگے بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز کے بعد اونگ آئی. اوہو، تو کون بولے جو میدان معاشر میں اپنی امت کے وکیل بنیں گے. ابو عبیدہ تم سو رہے ہو اور میرا خالد تو دشمنوں میں پھنس گیا ہے. آواز لگائی جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اٹھو حضور کا پیغام آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا لشکر دشمنوں میں پھنس گیا. نوجوان بھی تیاری کرنے لگے، بوڑھے بھی تیاری کرنے لگے، بہادر بھی تیاری کرنے لگے. اتنے میں ایک نوجوان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس سے گزرا اور ایسی تیز سے گزرا میں اسے پہچان نہ گیا. جب میرے وہ آگے سے چلا گیا میں نے آواز دے کے کہا کون ہے، کس قوم کا جوان ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تیری برادری کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرے خاندان، تیرے دادے کا نام کیا ہے. کہا خاموش. سواری کے قدم آگے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں رک جا، خبردار آگے جانے کی اجازت نہیں. آج تیرے میرے جیسا ہوتا کہتا بڑے دیکھے امیر صاحب، یا میری شوگر لو ہو رہی ہے، یہ کہتا امیر کی اطاعت ہے. اگر امیر کی اطاعت دیکھنی ہو 2 قبریں بنی پڑی ہیں، ایک عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی، ایک مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی. فرمایا پھر امیر کی تو تابعداری یہ ہے اور تم دعوت کے کام کی بات کرتے ہو. عبدالوہاب مجھے کہتا آگ میں کود جا، میں اس کے پیچھے آگ کے اندر کود جاتا. یہ اطاعت ہوتی ہے. کہ خبردار رک جا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اتنا کا سواری کی لگام میں کھینچ لی. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور جا کے لگے میاں میں تجھے جانے سے نہیں روکتا، یہ تو بتا تو کون ہے تاکہ کل کو شہید ہو جائے، کٹ مر جائے، تیرا نام لینے تک کا پتہ ہو، تیرے باپ دادے کا نام تو پتہ ہو تاکہ تیرے ورثاء کو بتلایا جائے.
اللہ غنی مرد کی آواز نہیں، نسوانی عورت کی آواز تھی۔ کہنے لگے ابو عبیدہ غیر مرد سے بات کرنا حرام ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن جب تو نے امیر کی اطاعت کا کہہ دیا تو میں رک گئی۔ کہا کون ہے؟ کہا ابھی تو اعلان ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر، نبی کا خالد ہو میں گھر میں بیٹھی رہوں، میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ نسبت دیکھو، اور کون ہے؟ یوں نہیں کہا میرا شوہر ہو، میرا خصم، میرا گھر والا ہو، نا نبی کا خالد ہے۔ کہا تو ہے کون؟ کہا میرا نام ام تمیم ہے، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ اللہ، انہوں نے کہا کہاں چلی؟ کہ میرا گھر والا دشمنوں میں پھنسا ہے، تو بعد میں جاوے گا، پہلے حق میرا میں جاؤں گی۔ لڑ نہیں سکتی، مردوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی خالد ابو عبیدہ اس بھلیکے میں نہ رہیو، ٹھیک ہے ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں لیکن ایمان کی غیرت پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے۔ کیا کرے گی جا کے؟ ایک ہاتھ میں ٹوپی پکڑ رکھی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار کی دستی ہے، کہ میرے خالد کی ٹوپی ہے، ہر میدان میں جایا کرتا تھا، یہ ٹوپی سر پہ لے کے جایا کرتا تھا، آج ٹوپی گھر بھول گیا۔ کہنے لگی اس کے اندر کیا ہے؟ کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے تیری سواری تیز ہے، تو جلدی چلی جا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں سامنے سے ایک نوجوان آیا، گاجر مولی کی طرح تلوار کی دھار سے کافروں کو کاٹتا میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تیری مدد آ گئی، لگتا ہے کوئی آسمان سے فرشتہ آ گیا۔ فرمایا لڑتا لڑتا میرے قریب آ گیا، میں نے لڑتے لڑتے پوچھا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ میری طرف ہنس کے کہنے لگا اے خالد ولید جانتا نہیں ہے میں وہی ہوں جسے دلہن بنا کے گھر لایا تھا، میں تیری بیوی ام تمیم ہوں۔ کہنے لگے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، رب کعبہ کی قسم مردوں سے زیادہ تلوار چلا رہی تھی، اگر میں ایک کافر کو ڈھیر کرتا وہ دو کو گرا دیتی۔ میں نے کہا کرنے کیا آئی ہے؟ اپنی بغل میں سے ٹوپی نکال کے میری طرف پھینک دی۔ خالد بن ولید کہنے لگے اوہو لگتا ہے ٹوپی گھر بھول آیا تھا۔ وہ ٹوپی لوہے کا ٹوپ اتارا، جنگی ٹوپ اتار کے وہ ٹوپی پہن کے اوپر لوہے کا وہ غولچہ پہن لیا۔ اللہ اکبر، 5000 کافروں کو 10 منٹ کے اندر زمین پہ گرا دیا۔ اللہ غنی، کافر بھاگ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ صحابہ بھی خالد بن ولید کے آلے دوالے ہو گئے، ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے خالد بات لڑائی کی بعد میں پوچھیں گے، تلوار کی دھار بعد میں پوچھیں گے، تیرے ہاتھوں کی طاقت بعد میں پوچھی جائے گی، پہلے بتا تیری بیوی ٹوپی لے کے آئی، اس ٹوپی کا کیا کمال ہے؟ خالد بن ولید اپنی سواری سے اترے، اپنے سر سے ٹوپی اتاری، اس کو یوں کر کے 2 حصے کر دیا، پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا، ایک کونے میں بالوں کا گچھا تھا، دیکھ کے زاروں قطار خالد بن ولید رونے لگ گئے۔ خالد بن ولید ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے تیری دل آزاری ہو، اللہ نے فتح عطا فرما دیے تو خوشی کا موقع ہے۔ رو کے کہنے لگے خوشی اپنی جگہ، بالوں کو دیکھ کر مجھے مکے کا در یتیم یاد آ گیا، مجھے آمنہ کا لال یاد آ گیا۔ ابو عبیدہ ابو سفیان کہنے لگے خالد ان بالوں کا کیا تعلق ہے؟ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رحمت والے نبی نے سر منڈوایا تھا، اپنے آگے کے ماتھے کے بال حضرت ابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے۔ میں ابو طلحہ کے پاس گیا، میں نے کہا ابو طلحہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میرے روزے حج نماز لے لے، رحمت والے نبی کے پیشانی کے بال دے دے۔ کہ اس نے مجھے چھوڑے سے ہدیہ کر دیے۔ میں نے گھر آ کے الماری دیکھی، میں نے کہا یہاں رکھوں گا، اللہ اکبر الماری اس قابل نہیں۔ میں نے اوپر اتاق دیکھی، میں نے کہا یہاں رکھوں گا، اس قابل نہیں۔ میں نے کہا اپنی جیب میں رکھوں گا، میرا سینہ اس قابل نہیں۔ کہ میں نے رحمت والے نبی کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا۔ رب کعبہ کی قسم جب دشمنوں کے مقابلے میں جانا پڑتا ہے، یہ ٹوپی میں سر پہ لے جاتا ہوں، دشمن آگے آگے ہوتا ہے، میں پیچھے پیچھے ہوتا ہوں۔ ابو عبیدہ آج جو تلوار چلی، میری طاقت کا کمال کوئی نہیں، محمد کے بالوں کا کمال ہے۔